رپورٹ کرتا رہا ہوں، اس وقت مظفرآباد میں 26 لوگوں کا ایک گروپ آ چکا ہے، جس میں 4 ایس ایس جی کے کمانڈوز بتائے جاتے ہیں اور 24 کا تعلق جیش محمد سے بتایا جاتا ہے۔ ان کی قیادت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستانی فوج کے کرنل شایان ان کی قیادت کر رہے ہیں اور یہ فدائین حملہ کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر پہ G20 کو لے کر۔ اسی طرح سے 15 مئی سے جو ہے وہ پنچ کے جنگلوں میں POJ والی سائٹ پہ پنچ کے جنگلوں میں جو ہے وہ جانباز فورس جو ہے غازی شہزاد احمد کی جانباز فورس، ان کے کیمپ لگ چکے ہیں اور وہاں پر خوراک کا بھی بندوبست ہو رہا ہے۔ ایک دن میں انہوں نے جو ہے وہ 15 تاریخ کو یا 16 کو جو ہے وہ 9 لاکھ روپیہ چندہ جو ہے ایزی روڈ کے ذریعے انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ ان کو باہر سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے، جو ان کے جہادی باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ان کو پیسے بھیج رہے ہیں اور یہ وہاں پہ اب کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، جس میں یہ اسٹڈی سرکلز لے رہے ہیں، جہادی اسٹڈی سرکلز، اور ٹریننگ ویپن کی دے رہے ہیں۔ یہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی لڑائی ہے اس وقت POJ میں چل رہی ہے جو اب فکری رکاوٹیں دور ہونے کے بعد اب یہ جو فزیکل رکاوٹیں ہیں ان کے عبور کرنے کا مرحلہ ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آج کی روٹین کی خبروں کی طرف۔ کچھ ویڈیو اور بھی ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ G20 کے حوالے سے پاکستان نے اپنے تمام دنیا کے سفارت خانوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ 8 صفحوں پر مشتمل ایک میمورنڈم ان کو دستاویز بھیجی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے G20 کو لے کر ہندوستان کے خلاف پروپیگنڈے میں کیا کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ میمورنڈم دلی کی ہائی کمیشن جو ہے، پاکستانی ہائی کمیشن نیو دہلی، اس کو نہیں بھیجی گئی، تاکہ پوری دنیا میں یہ بھیجی گئی ہے اور یہ فارن آفس نے بھیجی ہے۔ یہ خط لیک آؤٹ ہوا ہے اور ABP نیوز نے باقاعدہ اس خط کو دکھایا بھی ہے، ہمارے پاس بھی یہ خط آیا ہے۔ میں چاہوں گا آپ یہ خط کی ایک جو ہے نا کاپی دیکھیں۔ تو پاکستان نے لکھا ہے، 8 صفحے کا میمورنڈم ہے جو بھیجا ہے، اور یہ خط اس کے ساتھ اٹیچ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ G20 کو لے کر آپ نے کیسے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ آپ کو دکھانی تھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قبضے والے جو جموں کشمیر ہے، وہاں پہ آٹے کی فی من قیمت ایک دم سے اس میں 650 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ اس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی POJ نے پوری مقبوضہ ریاست میں ہڑتالوں کا اعلان کیا ہے اور احتجاجی مظاہروں کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مقامی اخبار کی خبر کے مطابق POJ کے 90% آبادی جو ہے مظفرآباد کی جو ہے 90% آبادی وہ گندا پانی پینے پر مجبور ہے، کیونکہ گٹروں کا پانی جو ہے وہ پائپ پرانے ہو چکے ہیں اور پانی کے پائپ بھی پرانے ہو چکے ہیں، تو کئی جگہوں پہ وہ لیک ہو کے ایک دوسرے میں مل رہے ہیں۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ POJ یہ جو ہے کیا نام ہے، یونین ٹیریٹری جموں کشمیر پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے اور ان کے ASI نے نیپال میں ناظرین جا کے حزب المجاہدین کے 2 دہشت گرد گرفتار کیے ہیں، جو 33 سال پہلے میر وائز مولوی فاروق کے قتل میں ملوث تھے۔ ان کو 21 مئی 1990 کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے، یعنی یہ دہشت گردوں کو بھی پیغام ہے کہ یو ول بی ہنٹڈ ڈاؤن۔ ناظرین، مقبوضہ گلگت بلتستان کے اہم شہر سکردو میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور بڑا مشہور چوک ہے وہاں، ریڈیو پاکستان چوک، اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا ٹریفک کے لیے کئی گھنٹوں تک۔ اسی طرح سے آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی جو سہولت کار سرکار ہے اس نے G20 کے موقع پر 22 مئی کو پورے POJ میں بھارت مخالف مظاہروں کا شیڈیول ترتیب دیا ہے، اور صدر جو ہیں POJ کے بیرسٹر سلطان محمود، وہ اور بلاول بھٹو باغ پورے ڈسٹرکٹ میں جلسے کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا، وہ یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں اچھا تم G20 کر رہے ہو تو ہم G20
سے بھی بڑی یہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنس رکھیں گے، وہ صرف تخریب کاری دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ہے انجمن تاجران عباس پور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں، انہوں نے کہا ہے کہ آٹے کی سبسڈی میں کمی کسی قیمت پر قبول نہیں کی جائے گی، اور سردار محمد حیات خان جو صدر ہیں غالباً انجمن تاجران عباس پور کے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 3 ماہ سے بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پی او جے کے میں پہلا جام ہڑتال کی جائے گی۔ ہاں، مقبوضہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا اجتماع جو ہے وہ 2 روزہ اجتماع ختم ہو گیا ہے۔ اجتماع کو پورا سیاسی پروٹوکول دیا گیا تھا، پوری مقامی انتظامیہ جو ہے وہ ان کو لگی ہوئی تھی سہولتیں دینے میں، اور آخری دن جو دعا ہوتی ہے اس میں چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید اور تمام وزیر جو تھے وہ بھی شامل ہوئے۔ اب یہ چکر کیا ہے ناظرین؟ چکر یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے یہ شیعہ ڈومینیٹڈ ہے، اسماعیلی ڈومینیٹڈ ہے ریلیجس، اور یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ سنی جماعت ہے۔ تو بار بار ہر سال جو ہے یہ اب وہاں پہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، پہلے چلاس میں کیا تھا، اب انہوں نے گلگت میں کیا ہے۔ یہ بیسیکلی وہاں پہ ایکسکیوز می وہاں پہ مسلمانوں کو سنی اسلام کی طرف راغب کر کے اس کی ریلیجس ڈیموگرافی چینج کرنے کے چکر میں کتنا دور تک یہ سوچ رہے ہیں تباہی کے لیے، یعنی کوئی اچھا کام نہیں ہے سوچ رہے، یعنی کیسے مینیپولیٹ کیا جائے، کیسے لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے بیانیہ سے میں قید رکھا جائے، اور یہ وہ ہے۔ اچھا، اب میرے پاس ایک بڑی خبر ہے، آج ہندوستان ٹائم نے بھی یہ رپورٹ کی ہے، اور ہم نے ریڈیو ہمالیہ میں آج صبح رپورٹ کر دی تھی کہ مقبوضہ گلگت بلتستان کے جو گھانچے کا سب ڈویژن ہے چھور بٹ کا جو آخری گاؤں ہے جو ادھر سے لداخ کے ساتھ لگتا ہے، اس کا نام ہے فرانو۔ وہاں کے عوام نے بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، اور مین چھور بٹ جو ہائی وے ہے اس کو بند کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم گلگت کی طرف مارچ کریں گے۔ اب میں نے ایک ویڈیو کمپائل کی ہے جس میں آپ یہ چھور بٹ والا مظاہرہ بھی اس میں شامل ہے، ایک نکیال میں جو مظاہرہ ہوا تھا آٹے کی قلت کے خلاف وہ بھی ہے، اور پی او جے کے کا ایک اور مظاہرہ بھی ہے۔ تو یہ سارے کلپ میں نے جوڑے ہیں اکٹھے۔ ساؤنڈ کوالٹی کچھ کلپس کی اچھی نہیں ہے، جس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ معذرت کر سکتا ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھتے وقت یہی کہہ سکتا ہوں کہ موبائل فون جو ہے اس کو نہ اس پہ بات کریں، اور کوئی اگر میوزک چل رہا ہے یا ساؤنڈ کم کریں اپنے کمرے کی اور والیوم کھول دیں۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ ضلعی افسر محکمہ حالات محکمہ حالات محکمہ حالات محکمہ حالات مہنگا آٹا چینا مہنگا مرنا مہنگا، وہ کتنے دیں وہ کتنے دیں وہ کس نو دسے، وہ کوئی نہیں سنتا، وہ لٹ کے کھانگے یہ چور سارے، یہ چور سارے۔ آٹے کی اسمگلنگ آٹے کی اسمگلنگ پسند نہ پسند، رات کی تاریکی میں اسمگلنگ، آٹے کی کرپشن، آٹے کی کرپشن، لٹ کے کھا گے لٹ کے کھا گے یہ چور سارے، یہ چور سارے، وہ کتنے چاہیے وہ کوئی نہیں سنتا۔ جی تو ناظرین، یہ آپ نے ویڈیو دیکھا، ایک میرا خیال ہے ویڈیو ہے اور بھی نکیال کا، یہ تو پی او جے کے کا تھا نا، ایک گلگت بلتستان کا جو ہے کافی اس میں لمبا، اس میں گاڑیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ذرا چلائیں اگر ہے اس وقت آپ کے پاس اسٹوڈیو میں۔ میرا خیال وہ نہیں ہے، اچھا کوئی بات نہیں، وہ پھر کسی وقت دکھائیں گے۔ پوری ویڈیو ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، جلوس نکلا ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹائٹل آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، سائیکولوجیکل
effects of G20. Psychological effects of G20 on either side. اس طرف کیا سائیکولوجیکل افیکٹس پڑ رہے ہیں پی او جے کے میں، اور یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں کیا سائیکولوجیکل افیکٹس پڑ رہے ہیں. یونین ٹیریٹری کی پہلے بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ جو سائیکولوجیکل افیکٹ یوتھ کے اوپر پڑ رہا ہے وہ بڑا اچھا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو اتنے سالوں کی جو مایوسی تھی، جو ایک احساس کمتری تھی، جو یہ احساس تھا کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس قسم کے جو ماضی کی سرکاریں کرتی رہی ان کے ساتھ، اور جو جموں کشمیر کی اپنی سرکاریں بھی جو ہے وہ جموں کے ساتھ کرتی رہی اور کشمیر کے عوام کے ساتھ کرتی رہی، اور کس طرح سے جو ہے کلینڈسٹائنلی وہاں پہ جہاد کو فروغ دیا گیا. اس کے بعد اب وہی شہر سمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے، بلکہ بن گیا ہے. 5G وہاں پہ ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے جو ہے سری نگر کا، اپ گریڈ ہو کے بڑا کر رہے ہیں اس کو. لداخ کے ایئرپورٹ کو بہت بڑا کیا گیا ہے. اور اسی طرح جموں میں بہترین خوبصورت ریلوے اسٹیشن جو ہے جو پہلے سے موجود تھا اس کو مزید خوبصورت کیا گیا ہے، بڑھایا گیا اس کے اندر. تو یہ اکراس دا بورڈ جو ہے پورے جموں کشمیر اور لداخ میں ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا بڑا پازیٹیو افیکٹ پڑ رہا ہے وہاں کی نوجوان نسل کے اوپر. پھر مشن کشمیر کے نام سے ایک اسکیم شروع ہوئی ہے جس میں یوتھ کو قرضے دیے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے قرضے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے، آپ وہ پرپوزل تیار کریں، لے کے جائیں، تو آپ کو اس بزنس کے لیے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی تعداد میں جو ہے سو لون دیے جا رہے ہیں. اور ایک پازیٹیونیس ہے وہاں پہ. ڈل جھیل جو ہے اس کے اطراف کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں ٹیولپ گارڈن کا آپ جانتے ہی ہیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ فلاور ایگزیبیشن جو ہے وہ ہوئی ہے سری نگر میں، جو ڈل جھیل کے بالکل ساتھ ہے. اور اس طرح سے بے شمار چیزیں ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے اس کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ کشمیر میں جو اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں کے جو نوجوان کسی نہ کسی طریقے سے جذباتی ہو کے پاکستانی نیریٹیوز کے بہکاوے میں آ کے وہ مظاہروں میں چلے جاتے تھے، جلوسوں میں چلے جاتے تھے. وہ لوگ اب صبح اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور آفیسز میں جاتے ہیں، اپنے بزنسز پہ جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا سینیریو جو ہے وہاں پہ چینج ہو رہا ہے اور اس کے نفسیاتی اثرات بہت پازیٹیو ہیں. جبکہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اس کے دو نفسیاتی یا سائیکولوجیکل اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. پہلا تو جو ہے وہ ہے ڈس بلیف کا، کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ سری نگر میں جو ہے وہ کیا اتنا ترقی کر گیا، ہمارا کشمیر کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اتنا ترقی کر گیا کہ وہاں G20 جیسی میٹنگ ہوگی. اور پھر G20 سے ریلیٹڈ جو خبریں، جیسا جو میں نے آپ کو بتایا ڈیولپمنٹ وغیرہ، یہ سارا یہ سن کے اور G20 کو دیکھ کے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کیوں G20 کی مخالفت کر رہا ہے. کیونکہ G20 کا کشمیر میں ہونا، دیکھیں ریاست بٹی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک حصہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جڑ گیا 26 اکتوبر 1947 کے معاہدے کے تحت. محض بحث میں نہیں جاتا وہ صحیح جڑا ہے غلط جڑا، بہرحال جڑ گیا. اور وہاں پہ بھارتی سمویدھان جو ہے وہ لاگو ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے نا. کشمیر کا تو اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ٹرانزیٹری کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو شکیں ہیں وہ ساری جو ہے ہیومن رائٹ کو وائلیٹ کرتی ہیں، پولیٹیکل ایکسپریشن کو کنٹرول کرتی ہیں اور اکنامک انڈیپینڈنس کو کرٹیل کرتی ہیں. تو ایسے میں وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ پاکستان کو کیا تکلیف ہے اگر G20 سے کشمیر کو فائدہ پہنچتا ہے تو پاکستان ہمیں ہمارے ریاست کے دوسرے حصے کو وہ فائدہ کیوں نہیں پہنچنے دے رہا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو اتنی آگ لگی ہوئی. دوسری طرف جو ہے ان کے اندر اب یہ جس کو وشواس کہتے ہیں ہندی میں، یہ بھروسہ، یہ اعتماد تیز ہو گیا ہے، گہرا ہو گیا، مضبوط ہو گیا ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ واپس مل جائیں، جو کہ وہ ملیں گے، تو پھر ان کی تقدیر میں بھی پہلی دفعہ خوشحالی آئے گی. اور صرف خوشحالی نہیں آئے گی بلکہ سیاسی آزادی، یعنی پولیٹیکل ایکسپریشن کو
ایکسپریس کرنے کی آزادی، اکنامک انڈیپینڈنس آئے گی. اس وقت تو وہاں اکانومی ہے ہی نہیں، تو انڈیپینڈنس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تمام منرل ریسورسز جو ہے، دریا، پہاڑ، سارا کچھ تو پاکستان کے قبضے میں ہے. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب پاکستان نے قبضہ کیا تھا تو یہ جو آزاد کشمیر ہے جس کو کہتے ہیں، یہاں پہ 42% جو ہے فارسٹ تھا. آج وہ گھٹ کے 14.2% ہو گیا، کیونکہ یہ جنگل ہمارا کاٹتے ہیں، چوری کرتے ہیں لکڑی. گجرانوالہ لاہور کے ٹمبر مارکیٹس میں ان کو بیچتے ہیں، ایک ایک درخت جو ہے لاکھوں کا بکتا ہے. اور کئی ایسے درخت ہیں جن کی لکڑی جو ہے وہ 5,000 روپے فٹ بکتی ہے، اور گھر کے فرنیچر میں، دروازوں میں، اور فرنیچر جو بنتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. تو اینی وے، وہ اکنامک انڈیپینڈنس تو دور کی بات ہے، وہ تو اکنامک پلنڈر کا شکار ہے. وہاں تو اقتصادی اور معاشی جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہے پاکستان کی اور اس فوج کی طرف سے. لہذا وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھارت کے ساتھ مل جائیں تو ریاست جیسے 1947 میں تھی ویسی ہو یا نہ ہو، کم از کم ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. کامن سینس کی بات سوچ رہے ہیں نا وہ. پھر وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مل جائیں گے تو ہمارا سوشل انفراسٹرکچر بہتر ہوگا. سڑکیں نہیں ہیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور راستے میں لوگ مر جاتے ہیں بھائی. تو ہسپتال ہمارے بہتر ہوں گے، اپ گریڈ ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ انڈیا ہمیں پیسے دے گا تو ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں جو ہماری اپنی کمائی ہے، جو پاکستان لوٹ کے لے جا رہا ہے، یہی اتنی ہے کہ اس سے ہم جو ہے پی او جے کے کا جو یہ علاقہ ہے اس کو جو ہے وہ کشمیر جو ہے یونین ٹیریٹری اور سری نگر اور ان کے برابر لے آئیں گے ود ان نو ٹائم. یہ سائیکولوجیکل افیکٹس ان کے اوپر پڑ رہے ہیں جو کہ پازیٹیو افیکٹس ہیں، کہ اب انہوں نے یہ پہچان لیا ہے کہ ان کی بیماری اور بھوک اور ان کی بدحالی اور سیاسی طور پر ان کی آزادی نہ ہونے کے پیچھے کارن کیا ہے، وہ پاکستان. وہ یہ سمجھ چکے. اب وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے کشمیر، وہ 5 اگست 2019 کے بعد جب 370 اور 35 کی دھارا ہٹائی گئی تو بہت تیزی سے، مطلب انبلیویبل، خود انڈیا کے جو اندر لوگ ہیں ان کو یقین نہیں آتا. بھائی چھوڑے، آپ ہمیں چھوڑیں، ایکسکیوز می، جو انڈیا کا کشمیری ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں کہ پچھلے 70-75 سال میں اتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں جتنی 2019 کے بعد 20 سے شروع کر لیں، 20 سے اب تک آئی ہے. یعنی پچھلے 2.5 سال میں جتنی آئی اتنی پچھلے پورے اس پیریڈ میں نہیں آئی، 73 ایئرز میں. چلو تو یہ وہ اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے، ان دو چیزوں کو کنیکٹ کرنا. جس کا مطلب یہ ہے کنیکٹ کیسے کرنا، کہ پی او جے کے نہیں کہتے، چلو کشمیر کہہ دیتے. کشمیر پلس پاکستان ایکولز ٹو بدحالی، ظلم، استحصال، معدنیات کی لوٹ مار، سیاسی حقوق کا سلب ہونا اور ٹوٹا بکھرا ہوا انفراسٹرکچر. کشمیر پلس انڈیا ایکولز پراسپیرٹی، ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل انڈیپینڈنس. اینڈ ناؤ فائنلی کشمیر دنیا کے نقشے پہ آ گیا ہے G20 کی وجہ سے. یہ اب اس کو کنیکشن کہتے ہیں. جب یہ کنیکشن کرتے ہیں تو پھر وہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے G20 جہاں ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے ہی شریر کا ایک انگ ہے، اس کے ساتھ اس انگ کو جوڑ دیا جائے. اور یہ بہت جلد ہو جائے گا، بہت جلد ہونے والا ہے، کیونکہ اب جو انڈیویجول ول تھی کچھ لوگوں کی، جن میں میں بھی شامل ہوں، کہ ہم انڈیا کا حصہ بنیں، ہم انڈیا کا حصہ بنیں، ہم ترقی کریں، ہم جو ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی کو پرائرٹی دیں اوور پولیٹیکل نیریٹیوز اینڈ اوور آئیڈیالوجیز. اور آپ نے پڑھا ہی ہوگا جو میرا لاسٹ آرٹیکل تھا، بیٹل اگینسٹ آئیڈیالوجی. چاہے وہ جہادی آئیڈیالوجی ہے، چاہے وہ مارکسسٹ کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے، یہ دونوں نے ہمیں کھینچ کے رکھا ہوا ہے نیچے، آئیڈیالوجی کے خلاف. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ
آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اب وہ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں وہ انڈیویجول ول اب یونیورسل ول میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اب اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اب ٹیوزڈے کو شام 6:30 بجے لنڈن ٹائم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جے ہند.